اچھا چلیں، یہ جو آپ نے بات شروع کی ہے نا، اس پہ اسد قیصر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، اس پہ کافی سارے لوگ بات کر رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ مصدق ملک صاحب کی خدمت میں پیش کروں کہ جی دیکھیں یہ اسد قیصر صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ پنجاب کی پولیس اور خاص کر اسلام آباد کی پولیس، وہ پختون لوگوں کو شناختی کارڈ کی بنیاد پہ اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ پختونوں کے خلاف ایک نفرت کی بنیاد پہ جو اقدامات ہو رہے ہیں، یہ تو پاکستان کی توڑنے کی باتیں ہیں۔ آپ تو ہمیں دیوار کی سلاح لگا رہے ہیں۔ یہ خود کوشش کرے کہ ان لوگوں کو نہ رکھے دے جو کہ پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ جی مصدق ملک صاحب، یہ شکایت بہت سے لوگوں نے کی ہے کہ اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس شناختی کارڈ دیکھتی ہے اور جس کا ایڈریس خیبر پختونخوا کا ہوتا ہے یا اس کے نام کے ساتھ کوئی خان وان لکھا ہوتا ہے اس کو پکڑ کے اندر کر دیتے ہیں۔ آپ تو ماشاءاللہ لاہور میں رہے ہیں، کتنے لوگوں کے نام کے ساتھ خان ہے، ہاں تو وہ سب کو بند کر دیا گیا ہے جس کے نام کے ساتھ خان ہے۔ کیسی عجیب بات کرتے ہیں۔ میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ نے ان کا تو ہمارے بھائی کا دوست کا چلایا، ذرا وہ جو للکارے مارتے ہوئے پنجاب کا نام لے کے، پنجابیوں کا نام لے کے، جو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر صاحب جو گفتگو فرما رہے ہیں وہ ذرا چلا دیجئے نا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ پورے ایک صوبے کا نام لے کے حملہ کرنے کی باتیں جو ہیں وہ چیف منسٹر صاحب کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جاگ پنجاب جاگ کی بات میرے بھائی کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے۔ میں اس بات پہ مجھے حیرت اس بات پہ بھی ہے کہ بھائی تھوڑی سی تو آپ اگر کوئی پوزیشن لے رہے ہیں تو اسٹیٹس مین ہونے کے نقطۂ نظر سے پھر وہ اسٹیٹمنٹ وہ لیں نا پوزیشن پبلکلی۔ آپ اپنی اسمبلیوں میں کیا کہہ رہے ہیں، آپ کنٹینرز پہ کھڑے ہو کر کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر آپ یہاں ٹی وی پروگرام پہ آ کے جاگ پنجاب کی بات کر رہے ہیں۔ یہ جو صوبائیت کے بیج آپ بو رہے ہیں، جو نفرتیں آپ اس وقت بیج رہے ہیں، یہ کاٹنی پڑیں گی نا جی۔ نہیں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں، جی میں ان کو کہہ رہا ہوں، اور مجھے حیرت ہے اس بات پہ کہ وہ تمام کلپس جو چیف منسٹر صاحب کے ہیں جس میں وہ پنجاب کا ذکر کر رہے ہیں، پنجاب کی لیڈرشپ کا ذکر کر رہے ہیں، جس انداز میں کر رہے ہیں، وہ ہم کئی دفعہ چلا چکے ہیں۔ جی وہ بات ٹھیک ہے، مگر یہ بات کرنے سے پہلے وہ چلنے چاہیے نا پھر، تاکہ پتہ چل جائے کہ کون یہ بات کر رہا ہے، کیونکہ ہماری طرف سے تو یہ بات نہیں ہو رہی۔ دیکھیں آپ اس میں نہیں، میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، میں چلا دیتا ہوں نا، مجھے سمجھ ہے، میں ذرا کچھ اور میں بات پہلے نقطہ پیش کر دوں جیسے آپ پھر مناسب سمجھیں گے۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، آپ نے تو کئی دفعہ چلائے ہیں، لیکن مجھے تو حیرت اس بات پہ ہے کہ ایک طرف آپ پنجاب کے خلاف نفرت کے بیج بو رہے ہیں، آپ عجیب و غریب زبان استعمال کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ ٹی وی پروگرام پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جاگ پنجاب جاگ۔ یہ کیا بات ہے بھائی؟ نہیں وہ تو آپ کھڑے تو ہو جائیں نا بھائی۔ یہ آپ جو بات کی، اب میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں خان جس کے نام کے ساتھ لکھا اسے پکڑے جا رہے ہیں، تو سارا تو پنجاب بند ہو جانا چاہیے۔ اشتہار چھپے تھے جاگ پنجابی جاگ۔ دیکھیں یہ ایک الیکشن ہوا تھا اور اس وقت قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن ایک دن نہیں ہوتا تھا۔ جب قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کو اکثریت مل گئی تو اگلے دن اخباروں میں اشتہار چھپے جاگ پنجابی جاگ، مسلم لیگ نو ووٹ پا جا کے۔ جی اگر آپ اس دور میں یہ پروگرام کرتے تو میں آپ کی بات مان جاتا، مگر آج اس دور میں بیٹھ کے جبکہ للکارے کہیں اور سے آ رہے ہیں اور باقاعدہ آ رہے ہیں، اور آپ کے پاس کلپس بھی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں چلا بھی دوں گا، مجھے کوئی وہ نہیں، نہ چلانے پہ اعتراض ہے نہ چلانے پہ اعتراض ہے، لیکن آج کے دور میں آپ کہیں کہ 1990s میں ایک جاگ پنجاب جاگ کا سلوگن استعمال کیا گیا تھا، اس وجہ سے آج جو للکارے مارے جا رہے ہیں ان کا جواب یہ ہے جاگ پنجاب جاگ۔ کتنی عجیب بات ہے۔ وہ جو زبان خان صاحب اور ان کے تمام لیڈران استعمال کر رہے ہیں چیف منسٹر کے متعلق، جو گفتگو فرما رہے ہیں اور جو بات کر رہے ہیں کہ ہم حملہ کریں گے اور یہ کر دیں گے اور اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تو یہ کیا بات ہے؟ چلے میں ہمایوں صاحب کو سنوا دیتا ہوں کہ ان کے چیف منسٹر علی امین گنڈا پور صاحب نے کیا کہا تھا، ذرا سنائیں جی ان کو۔ مریم میں آ رہا ہوں، اگر مینار پاکستان میں اجازت ہوگی تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے پٹھانوں کا اصول ہے ہم ڈھول بھی لے کے آتے ہیں، بارات بھی لے کے آتے ہیں۔ یہ بتائیے آپ تو لیجئے آپ جاگ، اس کا جواب ہے جاگ پنجاب جاگ۔ ہمایوں صاحب وہ مینار پاکستان تو نہیں پہنچ سکے تھے اس وقت بھی، اس دفعہ ڈی چوک پہنچ گئے، لیکن اب جو صورتحال ہے اس میں کیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا یہ درست نہیں ہے کہ آپ بھی غلط تھے اور حکومت بھی غلط تھی؟ میں نے آج تک کبھی کسی غلط بات کو میں نے سپورٹ نہیں کیا، اور نہ میں کروں گا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ میں کسی ایک شخص کو خوش کرنے کے لیے میں اپنے اللہ کو نہیں خفا کر سکتا، ٹھیک ہے؟
تو اگر یہ غلط تھا، اس میں مجھے صوبائیت ایز سچ نظر نہیں آئی. صوبائیت میں بتاتا ہوں کیا تھی. صوبائیت یہ تھی کہ جب 2022 میں علی امین کو پنجاب میں داخلے سے منع کر دیا تھا. Do you understand this is against the fundamental constitutional right of an individual in Pakistan. آپ بتا کیا رہے ہو؟ آپ کو پتہ ہے کہ 2022 میں یہ 25 مئی کے بعد آپ لوگوں نے کے پی کے اور پنجاب کے درمیان میں سارے راستے بند کر دیے. آپ ہمیں کہتے ہو کہ یہ بات ہے، یہ اس کے اندر صوبائیت نہیں ہے. یہ الفاظ یا شاید وہ چیز ٹھیک نہ ہو، میں اس کے مورالٹی کے اوپر بات کر سکتا ہوں اور میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ شاید ٹھیک نہ ہو، لیکن اس کے اندر کوئی صوبائیت نہیں ہے. آج تک آپ گواہ ہیں، اگر میں غلط بتا رہا ہوں تو مجھے بات بتائیں، سندھ کارڈ لوگوں نے پلے کیا ہے کہ نہیں کیا؟ مہاجر کارڈ لوگوں نے پلے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ ایون کے پی کے اندر پختونستان کا کارڈ پلے ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اچھا، اس کے علاوہ بلوچستان کا کارڈ ہوا کہ نہیں؟ اور پنجاب کا کارڈ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ایک شخص ہے میری نظر میں، ہو سکتا ہے میں باعث ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، اس نے آج تک نہیں کہا کہ پنجاب کے پی فلانا. میں مثال دیتا ہوں، جسٹ سی دی اماؤنٹ آف کلیئرٹی ان ہز مائنڈ کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی، پرائم منسٹر کون تھا؟ پنجاب سے. پریزیڈنٹ کون تھا؟ سندھ سے. اسپیکر کہاں سے تھا؟ کے پی سے. ڈپٹی اسپیکر کہاں سے تھا؟ بلوچستان سے. چیئرمین سینٹ کہاں سے تھا؟ بلوچستان سے. ڈپٹی چیئرمین کہاں سے تھا؟ کے پی سے. اس سے زیادہ بیلنس کوئی اور حکومت ہو سکتی ہے؟ اچھا چلیں، اب ملک صاحب، آپ کے ایک اور سینیٹر ساتھی ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ مسلم لیگ نون کا آج کل پرابلم یہ ہے کہ برانڈ ہی ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں جی، کون سے ہیں یہ ساتھی، کیا کہہ رہے ہیں؟ کم ترین سطح ہے آج مہنگائی کی. سارے انڈیکیٹر اچھے ہیں، لیکن گورنمنٹ کا انڈیکیٹر جو مائنس میں جا رہا ہے. کیوں؟ برانڈنگ. ٹھیک ہے، ان پہ کوئی یقین کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. ٹھیک کام بھی کرے، قسم بھی کھائیں، قرآن بھی اٹھائیں، تو یقین کرنے کو تیار نہیں. مسلم لیگ نون از اے بیڈ برانڈنگ. نہیں، بیڈ برانڈنگ نہیں، شیلفڈ، ڈائڈ، فنشڈ، اوور. یہ سارا سیٹ اپ جو آپ نے لگایا ہوا لاشوں کا، ڈیڈ باڈی جو سیاسی، نئے لوگ آئیں گے تو یہ ٹھیک ہوگا. سر خدا کا واسطہ ہے، ان پرانی شکلوں کو کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں. عمران خان ایکسیپٹیبل تو یہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں. اچھا، اب آپ کو سمجھ آ گئی وہ ہاتھ جوڑ کے خدا کا واسطہ دے کے کس کو کہہ رہے تھے؟ مجھے تو نہیں کہہ رہے تھے نا. کسے کہہ رہے تھے؟ یہ برانڈنگ کا تانا کیوں دیتے ہیں وہ؟ نہیں، کس کو کہہ رہے تھے یہ؟ اپنے دوستوں کو. کون سے دوست؟ اسٹیبلشمنٹ. یعنی عجیب و غریب بات ہے. ہمارے دوست ہیں، ان کو جو ان کے گمان میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں. نہیں، مسلم لیگ نون واقعی ایک برا برانڈ ہے. دیکھیں، یہ پولیٹیکل لینڈسکیپ کے اندر بعض مرتبہ آپ کو ووٹ پڑتا ہے، بعض مرتبہ آپ کو نہیں ووٹ پڑتا. آپ سٹرگل کرتے رہتے ہیں، کئی مرتبہ آپ سٹرگل کرتے ہیں. ہماری پرویز مشرف صاحب کے دور سے بیڈ برانڈ ہی چل رہا ہے. کئی دفعہ میں یہ سن چکا ہوں کہ یہ پارٹی ختم ہو چکی، ان کے پاس 7 لوگ نہیں ہیں، ان کے پاس 10 لوگ نہیں ہیں. یہ کانورسیشنز آپ بھی سن چکے ہیں کئی 100 مرتبہ، اور میں بھی سن چکا ہوں. پارٹی ہے، خدمت کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، لوگوں کے پاس دوبارہ پیش ہونا ہے، ہمیں بھی پیش ہونا ہے، انہیں بھی پیش ہونا ہے، پیش ہو جائیں گے. اگر ان کی بیڈ برانڈنگ والی بات ٹھیک ہے تو پھر ہمیں ووٹ نہیں پڑے گا. لیکن اگر ہماری خدمات جو ہم کوشش کر رہے ہیں، جیسا کہ یہ ریکگنائز کر رہے ہیں کہ بھائی آپ مہنگائی بھی ختم ہو گئی، ملک کی اقتصادی ترقی بھی بحال ہو گئی، ملک ایک اچھی سمت میں چلنا شروع ہو گیا ہے، جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بھی نیچے آ گیا ہے. جب یہ تمام چیزیں خود ریکگنائز کر رہے ہیں تو یہ لوگوں کو کیا دیوانہ جانتے ہیں؟ لوگوں کو نظر نہیں، صرف انہی کو نظر آ رہا ہے، میرے بھائی کو، اور لوگوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا. اگر ان کی زندگیاں بہتر ہو رہی ہیں، اگر ملک آگے کی طرف جا رہا ہے، اگر ہم انویسٹمنٹس لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی یہ پچھلے کچھ چند مہینے میں جو $2.8 بلین کے MOUs 34 ہوئے ہیں، جس میں سے 7 MOUs اب کانٹریکٹس ہونے کے بعد عملی شکل میں آ گئے ہیں. تو لوگوں کو یہ بھی تو چیزیں نظر آ رہی ہیں. اب وہ اگر یہ جانے کہ نہیں ہے تو لوگوں کو کیا پتہ ہو؟ پتہ تو صرف ہمیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوئی برانڈ نہیں. ذرا چلتے چلتے میں یہ بھی بتا دینا کہ وہ آپ پچھلی حکومت میں بھی کہتے تھے کہ رشیا سے کروڈ آئل آنے والا ہے، تو وہ کیا چکر ہے؟ وہ ڈیل کیوں نہیں ہو رہی ہماری؟ نہیں، دیکھیے، رشیا سے پہلی دفعہ ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے کروڈ آئل آنے والا ہے. کروڈ آئل آیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ ہمیں فائدہ ہوا تھا. ہم نے 4.5-5 مہینے میں تمام چیزیں طے کی تھیں. ہماری جو
اسٹرکچر تھا کہ ہم ٹرانزیکشن کیسے اسٹرکچر کریں گے، شپنگ کیسے ہوگی، ہماری انشورنس کیسے ہوگی، ری انشورنس کیسے ہوگی، کس بھاؤ تیل آئے گا، کس بھاؤ تیل بکے گا، وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے میرے خیال میں آپ کے تو انہوں نے کشتی بھی ایک بھیجی تھی دیکھنے کے لیے جب وہ لینڈ ہوا تھا. مگر آج اگر ابھی ہماری کوئی ڈیل فائنلائز نہیں ہوئی، ہماری کانورسیشنز چل رہی ہیں، بہت دیر سے چل رہی ہیں، تو اس کی وضاحت کرنا بات چیت چل رہی ہے ابھی، ہماری بات چیت چل رہی ہے، لیکن کوئی ایسی ڈیل فائنل شکل میں نہیں آئی ہے جس میں ہم اس وقت آپ کو جیسے پہلے کہا تھا کہ ہم نے جناب کانٹریکٹ کر لیا ہے، ہماری ایگریمنٹ ہو گیا ہے، ہم اب 4.5 مہینے میں انشاءاللہ تیل لے کر آئیں گے. ابھی ہم اس سٹیج پہ نہیں پہنچے، ہماری گفتگو چل رہی، بہت سی سیکنڈری سینکشنز آ چکی ہیں، حالات بدل چکے ہیں، تو ہم تمام چیزوں کو جیسے پہلے ایک اباو بورڈ طریقے سے لے کر چلے تھے، اور آپ کو یاد ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ بھی سب نے یہ کہا تھا کہ ہمیں پاکستان کے تیل لینے پہ کوئی اعتراض نہیں. اس کی وجہ یہ، اور یہ آپ کو یاد ہوگا وائٹ ہاؤس کی بریفنگ کے بعد بھی یہ کہا گیا تھا، اس کی وجہ یہ کہ ہر چیز اتنی ٹرانسپیرنٹلی کی گئی تھی اور اباو بورڈ طریقے سے کی گئی تھی کہ کوئی معترض نہیں ہو سکے. اب بھی کریں گے تو انشاءاللہ اسی طریقے سے کریں گے کہ کسی کو اعتراض نہ ہو. مگر یہ قبل از وقت ایک خبر آئی تھی جس کی وجہ سے ہم نے آج کہا کہ ایسا نہیں ہے.